جی جی اسٹوڈینٹس، بینک کی اقسام میں ہمارا نمبر 5 ہے ڈومیسائل کے لحاظ سے ملکی بینک ایسے بینک جو کسی ایک ملک میں حکومت یا اس کے ملک کے شہریوں کی ملکیت ہوں اور ان بینکوں کے تمام تر فوائد اسی ایک ملک اور اس کے شہریوں کو حاصل ہوتے ہوں ملکی بینک یعنی ڈومیسٹک بینک کہلاتے ہیں، مثلا نیشنل بینک آف پاکستان، مسلم کمرشل بینک اور الائٹ بینک لمیٹڈ وغیرہ۔ غیر ملکی بینک ایسے بینک جو کسی دوسرے ملک کی حکومت یا شہریوں کی ملکیت ہوں لیکن وہ ہمارے ملک میں بینکاری کے فرائض سر انجام دے رہے ہوں اور ان کا منافع ان کے غیر ملکی مالکان ہی حاصل کرتے ہوں۔ غیر ملکی بینک فارن بینک کہلاتے ہیں، مثلا سٹی بینک وغیرہ۔ نمبر 6 ترقیاتی بینک۔ یہ بینک کسی خاص شعبے کو ترقی دینے کی غرض سے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اس شعبے کی مالی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ نمبر 1 ہے زرعی ترقیاتی بینک۔ اس بینک کا بنیادی مقصد زرعی شعبے کو ترقی دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے زرعی ترقیاتی بینک ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو مختلف مدتوں کے لیے قرضے جاری کرتا ہے تاکہ وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی، کھاد، بیج اور زرعی ادویات حاصل کر سکیں۔ مثلا پاکستان میں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ، ZTBL وغیرہ۔ صنعتی ترقیاتی بینک۔ ان بینکوں کا بنیادی مقصد کسی ملک کی صنعتی ترقی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ان بینکوں کے فرائض میں صنعتی ترقی کے منصوبے بنانا، صنعت کاروں کو قرضے فراہم کرنا اور صنعت کاروں کی پیداواری کارکردگی کے فروغ کے لیے ان کی رہنمائی کرنا، مثلا صنعتی ترقیاتی بینک آف پاکستان IDBP وغیرہ۔ علاقائی ترقیاتی بینک۔ یہ بینک دنیا میں کسی مخصوص علاقے یا خطے کی ترقی کی غرض سے قائم کیے جاتے ہیں۔ ان بینکوں کے بنیادی فرائض معاشرتی فلاح و بہبود میں اضافہ اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں رہنمائی کرنا ہے، مثلا ایشیائی ترقیاتی بینک ADB وغیرہ۔ بین الاقوامی ترقیاتی بینک۔ یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر تمام ممالک کی صنعتی و زرعی ترقی اور معاشرتی فلاح و بہبود پر توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، مثلا ورلڈ بینک، IBRD، انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ۔ نمبر 7 فرائض کے لحاظ سے۔ نمبر 1 مبادلہ کے بینک۔ مبادلہ کے بینکوں فارن ایکسچینج بینکس کا بنیادی فرض درآمد اور برآمد کنندگان کا زر مبادلہ فراہم کرنا ہے۔ یہ بینک کرنسی کی تبدیلی، سفری چیکوں کا اجرا، غیر ملکی ہنڈیوں، ڈرافٹ اور چیک کی ادائیگی کرنے کے علاوہ بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے سرمایہ بھی فراہم کرتے ہیں، مثلا ویسٹرن یونین بینک وغیرہ۔ بچت کے بینک۔ بچت کے بینک سیونگ بینکس لوگوں میں بچت کے رجحانات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی تھوڑی تھوڑی رقوم کو بطور امانت وصول کرتے ہیں اور ان امانتوں پر ہر 6 ماہ یا سال بعد منافع ادا کرتے ہیں، مثلا مرکزی قومی بچت، پاکستان پوسٹ آفس اور سیونگ بینک وغیرہ۔ رہن کے بینک۔ رہن کے بینکوں کا بنیادی فرض لوگوں کے مکانات، زیورات، قیمتی اشیاء اور دیگر جائیداد بطور رہن یا گروی رکھ کر مختلف مدت کے قرضے مہیا کرنا ہے۔ یہ بینک یورپ اور افریقہ میں عام ہیں، لیکن پاکستان میں ان کا کوئی الگ وجود نہیں۔ عام طور پر یہ بینک زراعت کے لیے قرضے جاری کرتے ہیں، مثلا آسٹریلیا اور اسپین کے رہن کے بینک وغیرہ۔ صارفین کے بینک۔ کنزیومر بینک صارفین کو روز مرہ کی اشیاء صرف کی خریداری کے لیے قرض کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ قرضے عام طور پر غیر پیداواری نوعیت کے ہوتے ہیں۔
اس قسم کے بینکوں کا بھی پاکستان میں کوئی الگ وجود نہیں اور تجارتی بینک ہی صارفین کے بینکوں کے طور پر فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امداد باہمی کے بینک، سرمایہ کاری کے بینک، جزوی مالیاتی بینک یہ اس میں شامل ہیں۔ دیگر بینک بھی اس میں ہیں۔ نمبر 1 ہے سکول بینک، کنسوریشن بینک، مزدور بینک، اسلامی بینک وغیرہ۔